اب ہم بات کریں گے قرآن ہی سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر ہے 177، 177 نمبر آیت ہے۔ تو آیت میں ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اس آیت پر بات کرنے سے پہلے جو بنیاد ہے اسے ذہن میں رکھنا لازم ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے جو کہ آپ کے اوپر اس سے پہلے کئی بار کھول کر واضح کیا جا چکا کہ یہ قرآن کیا ہے۔ یہ قرآن اپنے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کی احسن تاریخ ہے۔ یعنی اس قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک جو کچھ بھی ہے اس سب کے سب کا ذکر ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے۔ یہ جو آیت ہے، یہ آیت اللہ کے ایک رسول کی تاریخ ہے، اس رسول کی، اس شخصیت کی تاریخ ہے کہ جس کے آنے سے پہلے جو خود کو مسلمان کہلواتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم الصلاۃ قائم کر رہے ہیں، جو کہتے ہیں ہم الصلاۃ قائم کر رہے ہیں، وہ جو الصلاۃ کے نام پر کچھ کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنا رخ دنیا میں جہاں بھی ہوتے ہیں، دنیا میں کہیں ہوتے ہیں تو ایک خاص مشرق میں خاص مقام کی طرف یا مغرب میں خاص مقام کی طرف اپنا رخ کر کے تو جو عمل وہ کر رہے ہیں اسے وہ کہتے ہیں کہ یہ البر ہے۔ البر کہتے ہیں جنت کی کنجی کو، یعنی وہ عمل یا وہ اعمال، وہ کام جس کے کرنے سے آپ کے اوپر جنت کے دروازے کھل جائیں گے، آپ جنت میں چلے جائیں گے، آپ فلاح پا جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسے لوگ جو دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ ہم الصلاۃ قائم کر رہے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں تو وہ مخصوص مشرق کی طرف یا پھر مخصوص کی طرف اپنا رخ کر کے وہ جو عمل کر رہے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ عمل کیا ہے؟ یہ عمل البر ہے، یعنی یہ وہ عمل ہے جس کے کرنے کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، جس کے کرنے سے ہی ہم فلاح پائیں گے۔ اگر اسے نہ کیا تو ہم فلاح نہیں پائیں گے بلکہ ہم جہنم میں جائیں گے۔ جو یہ عمل نہیں کرتا وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ جہنمی ہے، اور جو یہ عمل کرتا ہے نہ صرف وہ مومن ہے بلکہ وہ جنت میں جائے گا۔ یہ عمل جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ البر یعنی جنت کی کنجی ہے، فلاح پانے کی چابی ہے، کنجی ہے۔ اچھا، اب جو شخص آیا ہے، جو اللہ کا رسول ہے، وہ آ کر کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اللہ کا رسول آیا ہے، اللہ کا رسول آ کر کہہ رہا ہے کہ لیسا، ہرگز نہیں تھا، البر، ہرگز البر نہیں تھا، یہ جسے تم البر سمجھ رہے ہو، کہہ رہے ہو، یہ البر تھا ہی نہیں۔ اللہ نے کبھی بھی اسے جنت کی کنجی نہیں کہا۔ اللہ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا یہ جو تم کر رہے ہو یہ جنت کی کنجی ہے، یہ کرنے سے تم فلاح پا جاؤ گے۔ اللہ نے تمہیں کبھی بھی یہ نہیں کہا کرنے کا۔ کیا کرنے کا؟ اللہ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا این تولو، کہ یہ جو تم پھیر رہے ہو، وجوہکم، تمہارے جو رخ ہیں، تمہارے جو چہرے ہیں، تم اپنے چہروں کو پھیر رہے ہو، قبل المشرقی، کہ تمہارے سامنے مخصوص مشرق آ جاتا ہے، والمغربی، اور تمہارے سامنے مخصوص مغرب آ جاتا ہے۔ یہ جو تم، یعنی دنیا میں تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو تو تم، یعنی اگر دنیا میں جہاں بھی ہوتے ہو، اگر لائن ڈرا کی جائے تو اگر تم مغرب میں ہو، دنیا کے مغرب میں ہو، تو تم
مخصوص مشرق کی طرف اپنا رخ کر لیتے ہو، یعنی کہ زمین کے ایک مخصوص مقام کی طرف تم رخ کر لیتے ہو، تمہارا رخ مشرق کی طرف ہو جاتا ہے، اور پھر تم جو عمل کرتے ہو تم کہتے ہو کہ یہ ہے وہ عمل جس کے کرنے سے ہم جنت میں جائیں گے۔ یہ کرنے کا ہمیں اللہ نے ہر حال میں یہ کرنے کا حکم دیا۔ اور اگر تم زمین کے مشرق میں ہوتے ہو، زمین کا وہ جو مخصوص مقام ہے اگر تم اس کے مشرق میں ہوتے ہو تو چونکہ وہ مقام اب مغرب میں پڑ رہا ہے تو تم اپنا رخ مخصوص مغرب کی طرف کر لیتے ہو، اور پھر تم سمجھتے ہو کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کام کرنے کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، یہی وہ کام ہے جس سے ہم فلاح پائیں گے، جس سے ہم جنت میں جائیں گے، جس میں کامیابی چھپی ہوئی ہے، جو کامیابی کا راز ہے، فلاح کا راز ہے۔ تو اللہ کا رسول جو ہے، وہ شخص جو ہے وہ آیا ہے، آ کر کہہ رہا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، ہرگز نہیں تھا یہ ہرگز البر نہیں تھا یہ جو تم اپنے چہروں کو پھیر رہے ہو مخصوص مشرق کی طرف مخصوص مغرب کی طرف، تو سمجھتے ہو کہ یہ البر ہے، یہ البر تھا ہی نہیں۔ اچھا، یہاں میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ قرآن کے نزول کے بعد وہ کون سی قوم ہے، وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو دنیا میں زمین پر اگر کہیں پر بھی ہوتے ہیں، زمین پر اگر کہیں پر بھی ہوتے ہیں تو وہ زمین کے ایک مخصوص مقام کی طرف اپنا چہرہ موڑ کر جو عمل کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ البر ہے، یہ جنت کی کنجی ہے؟ کون ہے؟ کیا ہندو ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہندو ایسا کرتے ہیں کہ ہندو اگر زمین کا جو مخصوص مقام ہے اگر وہ اس کے مشرق میں ہوتے ہیں تو اپنا رخ اس مقام کی طرف کرتے ہیں المغرب کی طرف، اور اگر اس کے مغرب کی طرف ہوتے ہیں تو اپنا مخصوص رخ کرتے ہیں اس کی طرف، چونکہ ان کا پھر رخ ہو جاتا ہے المغرب کی طرف؟ کیا یہ ہندو ایسا کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ جناب البر ہے، یہ جنت کی کنجی ہے، یہ کرنے سے ہم فلاح پائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے؟ جی کیا یہ ہندو کرتے ہیں؟ نہیں، ہندو یہ نہیں کرتے۔ یہودی کرتے ہیں؟ وہ بھی نہیں کرتے۔ عیسائی کرتے ہیں؟ وہ بھی نہیں کرتے۔ بدھ کرتے ہیں؟ وہ بھی نہیں کرتے۔ کون کرتے ہیں؟ سوائے مسلمانوں کے کوئی دوسری قوم یہ نہیں کرتی۔ مسلمان یہ عمل کر رہے ہیں جسے کہتے ہیں نماز پڑھنا، کہتے ہیں نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، البر۔ نماز کیا ہے؟ البر ہے۔ نماز البر نہیں تھی، اسے اللہ نے کبھی البر کہا ہی نہیں، یہ تمہارے ملاٹوں کی گڑی ہوئی ہے۔ اور پھر دوسری بات، اس قرآن میں ذکر کن کا ہے؟ اس قرآن میں خطاب کیا ہندوؤں سے کیا جا رہا ہے، یہودیوں سے کیا جا رہا ہے، عیسائیوں سے کیا جا رہا ہے، بدھ مت سے کیا جا رہا ہے، پارسیوں سے کیا جا رہا ہے، یا پھر یہ خود کو مسلمان کہلوانے والے جو ہیں ان سے خطاب کیا جا رہا ہے؟ یہ جو خود کو امت کہلوانے والے ہیں، امت محمد کہلوانے والے ہیں، قرآن میں خطاب تو ان سے، ذکر تو ان کا ہے۔ اے مسلمانوں، قرآن میں ذکر تو تمہارا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ البر نہیں تھی، البر یہ نہیں تھا، یعنی یہ جو نماز پڑھنا ہے، دنیا میں کہیں بھی آپ ہوتے ہیں ایک مخصوص مقام کی طرف اپنا رخ کر لیتے ہیں، یوں آپ کا، اگر آپ مغرب میں ہو تو آپ کا رخ مشرق کی طرف ہو جائے گا، اگر آپ مشرق میں ہو تو آپ کا رخ مغرب کی طرف ہو جائے گا۔ اگر یہ البر نہیں تھا، البر نہیں تھی، تو پھر البر کیا تھا؟ تو آگے واضح کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ ولیکن، اور لیکن، البر تھا، جنت کی کنجی تھی، فلاح کا ذریعہ تھا، جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا، جو کرنا تھا وہ کیا تھا؟ من آمن باللہ، من جو آمن بات مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، باللہ جو اللہ سے آتی ہے، جو بات بھی اللہ سے آ رہی ہے اسے مان رہا ہے۔ اب اللہ سے کون سی بات آ رہی ہے، اس کے لیے تو پہلے آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ہی نہیں علم کہ اللہ کیا ہے تو آپ کو کیا پتا کہ اللہ سے کون سی بات آ رہی ہے، کون سی اللہ سے بات نہیں آ رہی۔ اور پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، پورے قرآن میں بار بار یہ کہا گیا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، جو سنائی اور دکھائی دے، اسے سمجھنے کی صلاحیت دی، اور تمہارے سینوں میں دل فٹ کیا۔ کیوں؟ تمہارے دلوں کو آفیدہ کیا، وہ کچھ سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت دلوں میں رکھی جو ان کانوں سے سنا نہیں جا سکتا، آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، دماغ سے سمجھا نہیں جا سکتا۔ ہم نے تمہیں ایسا کیوں خلق کی، صلاحیتیں تمہیں ہم نے کیوں دی؟ اس لیے تاکہ تم ہمیں پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ میں جہاد کرو،
والذین جاہدوا فینا، جو ہم میں جہاد کرتے ہیں، جہاد کا مطلب کوشش کرنا، جہاد کوشش کرنا، جو ہم میں، جو اللہ کو پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اللہ کو جاننے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان کو پھر جو راہ ہماری طرف آتی ہے ہم وہ راہ دکھاتے ہیں، ہم اس راہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، ہم انہیں اپنی طرف لے کر آتے ہیں۔ تو جب تک آپ اللہ کو جان ہی نہیں سکتے، پہچان ہی نہیں سکتے، آپ کو کیسے پتہ چل سکتے ہیں، آپ کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ بات اللہ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے نہیں ہے؟ اللہ کی طرف سے کیا آ رہا ہے اس کے لیے پہلے آپ کو اللہ کو جاننا ہوگا۔ اور بار بار آپ کو کہا گیا کہ آپ کو سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، جو سنائی اور دکھائی دے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی، تو اس لیے دی تاکہ تم اللہ کو پہچانو، اللہ کو جانو۔ یہ ہر طرف تمہیں جو نظر آ رہا ہے یہ اللہ ہی نظر آ رہا ہے، تمہارا رب ہی تمہیں نظر آ رہا ہے۔ جب تم اللہ کو جان لو گے تو پھر تمہیں پتا چلے گا کہ جو بھی تمہارے پاس کوئی بات آ رہی ہے وہ اللہ سے آ رہی ہے یا غیر اللہ سے آ رہی ہے۔ کوئی بھی تو اگر تمہیں کہے گا بھائی دنیا میں نے کہا یہ مقصد ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، تو تمہارے اوپر واضح ہو جائے گا کہ ہاں بھائی واقعتاً یہ بات رب سے آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، یہ بات رب سے بلانگ کر رہی ہے، کائنات سے بلانگ کر رہی ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، واضح ہو جائے گا۔ والیوم الآخر، اور یوم الآخر، یوم کہتے ہیں مدت کو، پیریڈ کو، آخر بعد والا، ہر شے سے اس کا جوڑا ہے، اور آخر جوڑا ہے اول کا۔ اول اور آخر اسے نہیں کہتے مثال کے طور پر جسے آپ کہتے ہیں یہ ہے اول اور یہ ہے آخر تو درمیان، یہ درمیان ہے، نہیں۔ اول و آخر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک لائن ڈرا کریں، ایک نقطہ جہاں آپ کھڑے ہیں، ایک نقطہ آپ نے لائن ڈرا کے اس نقطے سے، اس لائن سے پیچھے اول ہے، اس سے آگے آخر ہے، یا جہاں آپ موجود ہیں یہ اول ہے اور جو آگے آنا ہے وہ آخر ہے۔ آخر کہتے ہیں بعد والے کو۔ ٹھیک ہے، تو جو ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، یا اس کو اور آسان کہتے ہیں ومن آمن الیوم الآخر، یا ومن آمن بالیوم الآخر۔ اچھا، بالیوم الآخر یا والیوم الآخر کیا ہے؟ یوم الآخر بھائی آج اس وقت جس وقت میں تم موجود ہو یہ یوم الاول ہے دنیا۔ ٹھیک ہے، تو آج آپ غور و فکر کرو، جو کچھ بھی کر رہے ہو، جو آسمان و زمینوں میں ہو رہا ہے، اس کا آگے نتیجہ بعد والا پیریڈ کیسا آئے گا؟ ٹھیک ہے، یوم الآخر سے کیا آ رہا ہے؟ یوم الآخر سے یہ آ رہا ہے کہ آپ جب غور و فکر کریں گے آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا، اگر یہ جو کچھ آج ترقی کے نام پر کیا جا رہا ہے، یا اگر آسمان و زمین میں کوئی ایک بھی عمل بغیر مکمل علم و حکمہ کے کیا جاتا ہے تو آسمان و زمین میں بگاڑ پیدا ہوگا، خرابیاں ہوں گی، نتیجے میں کل کو یوم الآخر کیا آئے گا، بعد والا پیریڈ کیا آئے گا، یہ زمین جہنم بن جائے گی۔ تو یوم الآخر سے کیا آ رہا ہے؟ کون سی بات یوم الآخر سے؟ بعد والے پیریڈ سے کیا آ رہی؟ بعد والے پیریڈ سے یہ بات آ رہی ہے کہ اے عقل کے اندو ذرا غور کرو کہ آج تم کیا کر رہے ہو، یہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو یہ زمین کو تم جہنم بنا رہے ہو، یہ کل کو جہنم مان جائے گی، یوم الآخر کیا جہنم مان جائے گی، لہذا یہ نہ کرو ورنہ مارے جاؤ گے۔ یہ ہے یوم الآخر، بعد والا پیریڈ جو آگے آ رہا ہے۔ اور بعد والا پیریڈ آگے جو آ رہا ہے کیسے پتا چلے گا؟ آج جس پیریڈ میں آپ موجود ہیں یہ آپ کے اوپر واضح کرے گا بعد والا کیسا آ رہا ہے یا کیسا آئے گا۔ آج اگر آپ زمین کو جنت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، زمین کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں تو آپ صالح ہوں گے، آپ کو یہاں زمین سے نکال لیا جائے گا، آپ یہاں زمین سے نکل جاؤ گے، کیونکہ اس کے اوپر ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے، اور جو لوگ کیمسٹری اور فزکس کا علم رکھنے والے ہیں تھوڑا بہت، ان کے اوپر بالکل روز روشن کی طرح آیا ہو جائے گا کہ یہ حقیقت ہے، اور آج تک وہاں سائنس نہیں پہنچ پائی۔ یہ ہم واضح کریں گے کہ اگر آپ زمین کی اصلاح کرتے ہیں، جس حد تک آپ کے پاس استطاعت ہے، جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق آپ کوشش کرتے ہیں زمین کو جنت بنانے کی، زمین کی اصلاح کرنے کی، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں گے، اس زمین سے نکل جائیں گے اس سے پہلے کہ یہ جہنم بن جائے۔ اور اگر آپ اس زمین کو جہنم ہی بناتے ہیں، اندھوں کی طرح یہی اعمال کرتے ہیں جو باقی سب کر رہے ہیں، تو اس سے پھر زمین جہنم بنی۔ جب زمین جہنم بنی تو کس نے بنائی؟ یہ جہنم تو آپ خود اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں۔ جب یہ جہنم آپ اپنے ہاتھوں سے خود بنا رہے ہیں تو پھر کیا یہ جہنم کسی اور کو دی جائے گی؟ اس میں جلایا کسی اور کو جائے گا؟ بھائی آپ کا اپنا حق ہے،
آپ اپنے آپ کو خبیث کے خبیث ہی رکھو گے تو خبیث عمال کرو گے، خبیث عمال سے زمین جہنم بنے گی، تو خبیث تو یہیں رہے گا۔ یہ ہے یوم الآخر، ٹھیک ہے۔ اور آگے والملائکۃ، والملائکۃ، اور ملائکہ سے جو آ رہا ہے، ملائکہ سب سے پہلے تو یہ بات ہے آپ کو یہ جاننا ہوگا ملائکہ ہے کیا، الملائکہ کیا ہے۔ تو الملائکہ کیا ہے، دیکھیں ذرا غور کریں، آپ کے اوپر بار بار واضح کیا گیا، بار بار کھول کر واضح کیا گیا کہ آپ کو جو کان دیے گئے، ان کانوں سے آپ محدود سن سکتے ہیں، بہت کچھ ان کانوں سے چھپا ہوا ہے۔ یہ جو آنکھیں ہیں، یہ آپ کی آنکھیں محدود دیکھتی ہیں، بہت کچھ جو ہے وہ آپ کی آنکھوں سے چھپا ہوا ہے۔ تو اب جو آپ کانوں سے سنیں گے اور جو آنکھوں سے دیکھیں گے اسی کو سمجھیں گے، تو جو سمجھیں گے وہ کیا آئے گا، وہ تو لمیٹڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جب آپ نامکمل علم کی بنیاد پر عمل کریں گے تو نتیجہ کا نکلا، نتیجہ یہ ہوگا کہ فساد ہوگا، خرابیاں ہوگی، جو مخلوقات چھپی ہیں ان کو نقصان پہنچے گا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ جو ظاہر ہے یہ صرف یہی کل کا کل نہیں، جیسے آپ ظاہر میں دیکھ رہے ہیں نا، ظاہر میں مخلوقات ہیں، آپ دیکھتے ہیں درخت ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، مخلوقات ہیں، تو یہ مخلوقات کیا کریں، ہر مخلوق اپنے اپنے مقصد کے اوپر پورا اتری، اپنے اپنے مقصد کو پورا کری، اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہے۔ اور اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں ان کے اوپر افیکٹ ہوتے ہیں، ان کے اوپر آپ کا عمل اثر انداز ہوتا ہے، اس سے فائدہ ہو یا نقصان ہو۔ اگر آپ سمجھ کر عمل کریں گے تو ان کو فائدہ ہوگا، اگر بے سمجھی میں کریں گے، لا علمی میں کریں گے، نامکمل علم کی بنیاد پر کریں گے تو ان کو نقصان ہوگا، ان کو شر پہنچے گا۔ تو کائنات میں آسمان و زمین میں صرف یہی مخلوقات نہیں ہیں جو ظاہر ہیں، بلکہ ان کے برعکس کچھ مخلوقات ایسی بھی ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے یہ ظاہر والی مخلوقات ہیں، اسی طرح چھپی ہوئی مخلوقات بھی ہیں۔ اگر آپ کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں، جیسے ظاہر والی مخلوقات کے اوپر افیکٹ ہوتے ہیں، اس طرح جو چھپی ہوئی مخلوقات ہیں ان کے اوپر بھی افیکٹ ہوتے ہیں، اثرات مرتب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ کون سی مخلوقات ہیں؟ اب ان مخلوقات کو، یعنی جو کانوں اور آنکھوں سے چھپا ہوا ہے، اسے دیکھنے کے لیے، اسے جاننے کے لیے آپ کے قلوب میں دل رکھے، سینوں میں دل رکھے، کیونکہ دل میں وہ صلاحیت ہے کہ دل جو کانوں سے چھپا ہوا ہے، جو آنکھوں سے چھپا ہوا ہے، اسے دیکھنے، سننے کی، سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے موبائل میں یا آپ کے کمپیوٹر میں، آپ کے لیپ ٹاپ میں، آپ کے آئی پیڈ میں کچھ آوازیں ایسی ہیں جو مائک سے اس کے اندر جاتی ہیں، تصاویر، مناظر ایسے ہیں جو اس کے کیمرے سے اس کے اندر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو مائک سے آواز اندر جاتی ہے اور جو کیمرے سے اندر جاتی ہے وہ کل کا کل نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس بہت ساری آوازیں، بہت ساری تصاویر، بہت سارے مناظر ایسے ہیں کہ جو جتنی جی چاہے آپ کوشش کر لیں، آپ انہیں مائک سے ریسیو نہیں کر سکتے، مائک کے ذریعے کمپیوٹر میں یا اپنے ڈیوائس کے اندر نہیں لے جا سکتے، اسکرین کے اوپر ڈسپلے نہیں کر سکتے، کیمرے کے ذریعے اسکرین کے اوپر ڈسپلے نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے کمپیوٹر کو، اپنے موبائل کو، اپنی جو بھی ڈیوائس ہے اسے سمجھنے کہ وہ آپ کا دماغ ہے، اور جو مائک ہے وہ اس کے کان ہیں، اور جو اس کے کیمرہ ہے وہ اس کی آنکھیں ہیں، جیسے آپ کی آنکھیں۔ اب جو مائک سے وہ آپ کی ڈیوائس سن نہیں سکتی، جو کیمرے سے دیکھ نہیں سکتی، اسے سننا اور دیکھنا ہے تو کیسے؟ اس کے لیے آپ کی ڈیوائس کے اندر ہے وائرلیس کارڈ۔ وائرلیس کارڈ کیا کرتا ہے؟ وائرلیس کارڈ جو ایٹموسفیئر ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے، یعنی ان مخلوقات کے ساتھ یا اس مخلوق کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے جو مائک سے کیچ نہیں کی جا سکتی، جو مائک کی رینج سے باہر ہے، جو کیمرے کی رینج سے باہر ہے۔ تو جیسے آپ کی ڈیوائس، آپ کا موبائل، آپ کا کمپیوٹر، آپ کا لیپ ٹاپ وغیرہ جو ہے، وہ جنہیں آپ سگنلز کا نام دیتے ہیں، ان سگنلز کو ریسیو کر کے، ان سگنلز کے اوپر جو میسج ہوتا ہے اسے ڈیکوڈ کر کے آپ کو سنا دیتا ہے، دکھا دیتا ہے، اسکرین کے اوپر پلے کر دیتا ہے، ڈسپلے کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کی باڈی کے اندر، آپ کے جسم کے اندر جو وائرلیس کارڈ لگایا گیا وہ ہے آپ کا دل۔ اگر آپ کا وائرلیس کارڈ ایکٹیو ہو جائے، اس کے ڈرائیور آپ انسٹال کر لیں، تو پھر آپ کا دل آپ کو وہ سنائے گا، وہ دکھائے گا جو ان کانوں سے سنا نہیں جا سکتا، جو ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے جی۔ تو جب آپ کا دل ایکٹیو ہوگا پھر آپ کے اوپر واضح ہوگا کہ آسمان و زمین میں یہی کل کا کل نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، بلکہ اس کے برعکس بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جو ہم سے چھپی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ جن کو آپ کہتے ہیں نوری فورسز، جنہیں کہا جاتا ہے ملائکہ، جنہیں آج آپ سگنلز کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو جیسے ظاہری مخلوقات اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہی ہیں، بالکل اسی طرح یہ جو چھپی ہوئی مخلوقات ہیں جنہیں ہم ملائکہ کہتے ہیں، یہ اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ چھپی ہوئی مخلوقات کا کام کیا ہے؟ چھپی ہوئی مخلوقات میں سے ایک جو ہے، جسے آپ جبریل کہتے ہیں، جسے آج آپ ریڈیو ویوز کہتے ہیں یا سگنلز کا نام دیتے ہیں، یہ کیا کام کرتے ہیں؟ جبریل کیا کام کرتا ہے؟ یہ مخلوق ڈیٹا ٹرانسفر کرتی ہے، پیغام رسانی، ڈیٹا ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ایسے پلک جھپکنے میں۔ تو جب آپ غور و فکر کریں گے کائنات میں، آپ کے اوپر یہ بالکل بات کھل کر واضح ہو جائے گی کہ آسمان و زمین، اس کائنات میں ایک ایسی فورسز بھی ایگزسٹ کرتی ہیں کہ ان میں سے ایک فورس ایسی ہے کہ جو فورس کیا کرتی ہے؟ جو فورس اس پوری کی پوری کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان کے درمیان روابط جو ہے، اس نے ربط کا سلسلہ ہے، ان کے درمیان جو ہے وہ کنیکشنز قائم کرنے کا جو ہے وہ سلسلہ ہے۔ آپ کو بظاہر لگتا ہے مخلوقات الگ الگ ہیں، لیکن مخلوقات الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ اس قوت کے ذریعے آپس میں جڑی ہوئی ہیں، کنیکٹڈ ہیں۔ یہ کائنات ایک ہی وجود ہے۔ تو جب ایسی فورسز ایگزسٹ کرتی ہیں جنہیں یعنی ملائکہ کہتے ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ ملائکہ اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اپنا کام کرنا چھوڑیں گے تو نہیں۔ تو ملائکہ کو تسلیم کرنا کیا ہے؟ ملائکہ کو تسلیم کرنا یہ ہے کہ بھائی اس کائنات میں صرف یہی مخلوقات نہیں ہیں جو ظاہر میں ہیں، بلکہ جیسے ظاہری مخلوقات ہیں اس طرح چھپی ہوئی مخلوقات ہیں۔ جیسے ظاہری مخلوقات اپنا اپنا کام کر رہی ہیں، وہ کام انہوں نے چھوڑ نہیں دیا، بالکل اس طرح جو چھپی ہوئی مخلوقات ہیں جنہیں ہم سن نہیں دیکھ نہیں سکتے ان کانوں آنکھوں سے، وہ مخلوقات بھی اپنا مقصد پورا کر رہی ہیں۔ اور ان کا مقصد کیا ہے؟ ان میں سے ایک جسے آپ جبریل کہتے ہیں، اس کا کیا مقصد؟ اس کا کام مقصد یہ ہے کہ وہ پیغام رسانی کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص، اگر کوئی بشر رب کے ساتھ یعنی نیچر کے ساتھ، فطرت کے ساتھ جڑ جاتا ہے، کنیکٹ ہو جاتا ہے، تو پھر ملائکہ اتر رہے ہیں اس کے اوپر، پھر اس کے پاس جو بھی بات آ رہی ہے رب کی بات آ رہی ہے۔ اور یہ وہ یعنی کہ یوں اس طرح اگر مثال کے طور پر کوئی بھی شخص اٹھتا ہے اور وہ آپ کے اوپر حق کھل کر واضح کرتا ہے، یعنی ایسے حقائق واضح کرتا ہے کہ جو غیر معمولی ہیں اور جنہیں ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا، تو جان لو وہ پھر نبیین میں سے ہے، لہذا اس کا کفر نہ کرنا، اس کا کذب نہ کرنا، کہیں اسے قتل نہ کرنا۔ اور یہی بات جو ہے آگے کہہ دی گئی، آگے جو ہے وہ کہا گیا والکتاب والنبیین۔ والکتاب کیا ہے؟ یعنی والکتاب کیا وہ یعنی کہ جو بھی آگے الکتاب سے کتب ہوا آئے گا، یعنی ایسی پھر جتنی شخصیات ملائکہ ضربت اپنا کام کر رہے ہیں، جیسے ملائکہ نے جو الکتاب محمد کو دی، تو اسی طرح محمد کے بعد بھی ہیں کہ جن کو الکتاب یا الکتاب سے دیا جائے گا۔ لہذا جب بھی الکتاب سے آئے، جو آگے الکتاب بھی بے کے نیچے، زیر الکتاب کی بے کے نیچے، مطلب کیا ہے؟ وہ کتاب، وہ کتب کیا ہوا علم جو محمد کے بعد، جو اس قرآن کے نزول کے بعد آئے گا، ٹھیک ہے، جو الکتاب بعد میں آئے گی، لہٰذا آ جائے تو اسے تسلیم کرنا ہے، اس کا کفر نہیں کرنا۔ اور پھر وہی بات یعنی کہ جب ملائکہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، ملائکہ اپنی ذمہ داری بھول نہیں گئے، تو ظاہری بات ہے جو بھی جیسے رسول ہوتے ہیں، جو بھی رسول کی اطاعت و اتباع کرے گا، تو جیسے یعنی رسول کیا ہوتا ہے؟ رسول تو ایک عملی نمونہ ہوتا ہے نا، ایک پریکٹیکل ایگزامپل ہوتا ہے۔ رسول تو یہ ہوتا ہے رب آپ کو بتاتا ہے، دکھاتا ہے کہ بھائی آپ نے اس طرح بننا ہے، جب آپ اس طرح بنو گے تو آپ ایسے بن جاؤ گے، جو یہ کر رہا ہے جب آپ ایسے ہی کرو گے تو آپ ایسے بن جاؤ گے، جیسے اس کے اوپر وحی آ رہی ہے، جیسے اس کے ساتھ رب کنیکٹ ہے، بالکل ایسے تم رب کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے، بالکل اس طرح رب تمہارے ساتھ کلام کرے گا، بالکل اس طرح تمہیں ہدایت ملے گی، بالکل اسی طرح تمہارے اوپر ایسے ایسے راز کھول کر واضح کیے جائیں گے۔ تو جو بھی پھر رسول جو ہوتا ہے خاتم النبیین، جو رسول ہوتا ہے، رسول خاتم النبیین، جو کہ تب آتا ہے جب ضلال مبین ہوتی ہیں، تو اس کے بعد جو بھی اس کے فلٹر سے نکل کے آتا ہے یعنی بالکل ویسا بنتا ہے، تو ظاہری بات ہے پھر اس کو وہ علم دیا جائے گا، ملائکہ اس کے اوپر اتریں گے، ملائکہ اس کے پاس وہ احکامات لے کر آئیں گے، وہ پیغامات لے کر آئیں گے، وہ راز لے کر آئیں گے، جو راز ہر کسی کے پاس نہیں ہے، جو باقیوں سے چھپے ہوئے ہیں۔ اور وہ کن میں سے ہوگا؟ النبیین میں سے۔ لہٰذا البر کیا ہے؟ الصلاۃ کیا ہے؟ البر کیا ہے؟ جنت کی کنجی کیا ہے؟ جنت کی کنجی یہ نہیں ہے کہ تم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو تو دیکھو وہ زمین کا مخصوص مقام کدھر ہے، ادھر اپنا رخ کر لو اور جو ہے وہ ٹکنے مارنا شروع کر دو، کہو جی بھائی جنت کی کنجی، اب ہم جنت میں جائیں گے، جنت کی کنجی نا، جان لو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، ہرگز کسی بھی صورت میں یہ البر نہیں تھا کہ یہ جو تم اپنے چہروں کو پھیر رہے ہو مشرق اور مغرب کی طرف، ٹھیک ہے نا، تم اگر زمین کے یہ وہ جو مخصوص مقام ہے اس کے اگر مشرق کی طرف ہوتے ہو تو تم اپنا رخ اس کی طرف کرتے ہو، جو تمہارے سامنے مغرب آ جاتا ہے، اور اگر تم جو ہے اس کے مشرق کی طرف ہوتے ہو تو تمہارا رخ جو ہے مغرب کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو جان لو یہ البر نہیں تھا، اور یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ خود کو مسلمان کہلوانے والے کر رہے ہیں۔ البر کیا تھا؟ البر یہ تھا جس کا تم کفر و کذب کر رہے ہو، کیا
من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، جن کا تم لوگ عقل گیندو قتل کرتے رہے، جو محمد کے فلٹر سے نکل کر آتے رہے۔ وہ کون تھے؟ جیسے مثال کے طور پر کہ کچھ کا کذب کیا گیا، کچھ کا کفر کیا گیا، اور جو شروع میں آئے ان کے انہوں نے مزار بنا لیے۔ مثال کے طور پر لاہور میں علی حجویری ہے، اس طرح انڈیا میں کچھ ایسے ہیں، لیکن سارے نہیں، جتنے مزار ہیں سارے نہیں۔ اکثریت ان مزاروں کی ہے جو بعد میں آ کر جو ہے وہ بنائے گئے، جو ہلاک کو جو ہے وہ مٹی کے اندر دبا کے اوپر مزار کھڑے کر دیے گئے۔ وہ جو پرانے ہیں وہ تھے نبیین۔ اور پھر جیسے سے آگے وقت گزرتا گیا، شروع میں تو نبیین کو تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن جیسے سے گمراہیاں آتی ہیں، جو کذاب ہیں، یہ مجرمین جو ملاٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جن کو یہ حق نہیں حاصل تھا کہ یہ انسانی کی رہنمائی کا دعویٰ کریں، ان کی ذمہ داری، ان کو یہ حق حاصل نہیں تھا، جب یہ کھڑے ہوتے ہیں انسانیت کو گمراہ کرتے ہیں، تو پھر انسان تو اسی کے پیچھے پڑتے ہیں جو ان کو ظاہر نظر آتا ہے، جن میں ان کو فائدہ نظر آتا ہے، تو لوگ پھر ایسے لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں، اور جو نبیین ان کا کفر و کذب کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک ان کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ مسلمان ملاٹے اپنے حواریوں کے ساتھ جو ہے وہ نبیین کو قتل کرتے رہے، کفر و کذب ان کا کرتے رہے۔ یہ تھا البر، اے مسلمانوں، اے خود کو مسلمان کہلوانے والوں، یہ تھا البر جو کہ تم نہیں کر رہے، جس کا تم کفر کر رہے ہو، کذب کر رہے ہو۔ پھر آگے البر کیا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور کون سا مال دینا ہے؟ وہ مال دینا ہے جس مال پر تم حب کرتے ہو، کھینچے چلے جاتے ہو، جس مال پر تم کھینچے چلے جاتے ہو وہ مال دینا ہے۔ اور خود کو مسلمان کہلوانے والا تم کیا کرتے؟ تم تو جوڑ کے رکھتے ہو، تم تو محفوظ کر کے رکھتے ہو۔ پہلی بات کسی کو دیتے ہیں، دوسری بات اگر دیتے ہو تو کیا دیتے ہو؟ جو کوڑا ہوتا ہے وہ دیتے ہو، گند دیتے ہو۔ تم کہتے ہو ویسے بھی یہ شاید پھینکنی ہے، چلو اس کو دے دو، تو جی بڑا احسان کریں ہم تمہارے اوپر۔ کیا تم اب تو وہ بھی نہیں تم دے رہے؟ اگر تم دے رہے ہو تو تمہارے معاشرے میں لوگ بھوک سے خودکشیاں کریں، بھوکے مریں، ذلیل ہوں، رسوا ہوں۔ دیکھو تمہارے حالت کیا تمہارے معاشرے کی۔ یہ ہے البر۔ البر کیا؟ الصلاۃ۔ یہ واضح ہو رہا ہے سارا کھل کے۔ ذوی القربا، ذل قربا، اور جن کو قرب حاصل ہے وہ مال دینا ہے، ان کو مال دینا ہے۔ کون سا مال؟ وہ مال جس کے اوپر تم حب کرتے ہو، کھینچے چلے جاتے ہو، جس مال میں تمہارے لیے حد سے زیادہ کشش ہے، جو تمہیں سب سے پیارا مال ہے وہ دینا، گند بلا نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ جو تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے، جن کو تمہارا قرب حاصل ہے۔ قرب کن کو حاصل ہے؟ وہ واضح کر دیا، جو المومن ہے، ٹھیک ہے نا؟ بہرحال آگے والیتامہ، اور ایسے لوگ جن کا والی وارث کوئی نہیں ہے، جن کا ان کو کما کر دینے والا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ جو بیچارے لاوارث ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان کو ایسا مال دینا ہے۔ پھر آگے والمساکین، اور جو مساکین ہیں، مساکین کون؟ یعنی کہ جن کا والی وارث ہیں، سب ہیں، لیکن ان بیچاروں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ان کے پاس ایسے ذرائع نہیں ہیں، ایسے اسباب نہیں ہیں، ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس مال نہیں ہے، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ان کے پاس پہننے کو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے۔ وابن السبیل، جو ہے وہ ابن السبیل، یعنی کہ جو حق ہے اس کی طرف چل رہا ہے، اس کی سپورٹ کرنی ہے، اس کے اوپر مال خرچ کرنا ہے۔ والسائلین، اور جو بھی سائلین ہیں۔ اب سائلین کا مطلب کیا؟ یعنی جو بھی سوال، یعنی کہ سائل یعنی جو محتاج ہیں، حاجت مند ہیں۔ اب یہاں یہ نہیں کہا کہ دیکھنا جو سائلین ہیں وہ ہندو جو سائل ہو اس کو نہیں دینا، جو یہودی سائل ہو اس کو نہیں دینا، جو عیسائی ہو، نہیں، بس سائل کہا جو بھی سوالی ہے، جو بھی محتاج ہے، بغیر کسی تفریق کے، کسی رنگ کے، کسی نسل کے، اس کو فراہم کرنا ہے۔ لیکن یہ دیکھنا ہے کہ وہ مشرک نہیں ہو۔ مشرک کون سا؟ تمہارے والا نہیں، جو رب کے نزدیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ آگے جیسے بڑھتے جائیں گے واضح ہوتا جائے گا۔ یہ جو رنگ، نسل، فرقہ، مذہب، یہ تفریقیں رب کی نہیں ہیں، یہ تمہاری تفریقیں ہیں، یہ ہماری لگائی ہوئی تفریقیں نہیں ہیں۔ بہرحال آگے بڑھے۔ وَفِي الرِّقَابِ، اور جو الرکاب میں کیا؟ یعنی وہ جاندار جن کے اوپر تمہیں اختیار حاصل ہے، جن کے گلوں میں تم نے پٹے ڈالے ہوئے ہیں، مثال کو کتا رکھا ہوا ہے، کوئی بکری رکھی ہوئی ہے، کوئی گائے رکھی ہوئی ہے، کوئی اونٹ رکھا ہوا ہے، کوئی گدھا رکھا ہوا ہے۔
اب ظاہری بات ہے ان کو تم لوگوں نے، تمہارے آباء و اجداد نے پیچھے ماضی میں جائیں تو ان مخلوقات کو جنگلوں سے لے کر سدھار لیا، ان کو نسل کر نسل ان کو اپنا غلام بنا لیا. اب وہ خود تو جنگلوں میں سروائیو نہیں کر سکتی، وہ تو شکار ہو جائیں گی، کسی دوسرے کے ظلم کا شکار ہو جائیں گی. تم نے ان کو بنا ہی ایسا دیا، لہٰذا اب ایسی جو مخلوقات ہیں، گائے ہیں، بھینسیں ہیں، بیڑے ہیں، بکریاں ہیں، کتے ہیں، ایسی جتنے بھی مخلوقات ہیں جو تمہارے جو فرقاب میں رکاب میں ہیں، تو ان کے اوپر تم نے کیا کرنا ہے؟ الاحسان کرنا ہے ان کے اوپر. یعنی مثال کو جانور ہیں تو ان کے اوپر ان کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں لادنا، کسی بھی جانور سے اس کی استطاعت سے زیادہ اس سے کام نہیں لینا. کسی بھی جانور جو ہے ان کا خیال اسی طرح رکھنا ہے جیسے اپنا رکھنا ہے. ان کو گرمی سے بچانا ہے، سردی سے بچانا ہے، ان کے رزق کا خیال کرنا ہے، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دینی. ٹھیک ہے نا؟ اگر دو گے تو جان لو یہ جذبات احساسات صرف تم میں نہیں ہیں، ان میں بھی ہیں. جیسے تمہاری اولاد ہوتی ہے، تم اپنی اولاد کی طرف کھینچے چلے، تمہارے اندر اولاد کی حب ہوتی ہے، کشش ہوتی ہے، اولاد کی تکلیف تمہاری اولاد ہوتی ہے تمہاری تکلیف ہوتی ہے. بالکل اسی طرح جو تمہارے الرقاب میں ہیں، جو جانور جو ہیں، جو جاندار ہیں، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، ان کے بھی اندر جو ہے احساسات ہوتے ہیں، ان کے بھی جذبات ہوتے ہیں، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ان کو بھی بوجھ محسوس ہوتا ہے، ان کو بھی گرمی لگتی ہے، ان کو بھی سردی لگتی ہے. تو اے مسلمانوں تم کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو تم؟ ذرا غور تو کرو تم کیا کر رہے ہو. آگے بڑھو. واہ اور کیا تھا، یعنی یہ جو پیچھے بتایا گیا کیا تھا؟ یہ قائم کیا گیا. اگر تو قائم کیا گیا تو کیا ہے؟ الصلاۃ، یہ تھی الصلاۃ، یہ تھی الصلاۃ. نہ کہ الصلاۃ یہ تھی کہ تم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوتے ہو زمین کے مخصوص مقام کی طرف اپنا رخ کر دو، سامنے یا مشرق آ جائے گا یا پھر مغرب آ جائے، المشرق یا المغرب، تو لو جی ہم جنت میں چلے جائیں گے، بخشے بچھائے جائیں گے. نہ، یہی دوسرے مقام پر جو ہے وہ کہا گیا. بنی اسرائیل کو بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل جان لو کیا کرنا ہے. یہی بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا. بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ آمنا باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ. لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے بھی ہر وہ کام کیا جو آج تم کر رہے ہو، تم نے کیا. بنی اسرائیل نے بھی الصلاۃ کو بگاڑ دیا، اس کا بیڑا غرق کر دیا، اور جو کچھ وہ کرتے رہے وہ کیا کرتے رہے؟ وہ انہوں نے اللہ سے کفر و کذب کر. انہوں نے اللہ ایک الگ دیو مارائی تصوراتی بنا کے اوپر آسمانوں پر بٹھا دیا. ٹھیک ہے؟ انہوں نے یلد ولد پر ایمان لے آئے. انہوں نے کہا کائنات الگ ہے، اللہ الگ ہے، اوپر آسمانوں پر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے. جب اللہ کو اوپر آسمانوں پر چڑھا کے بٹھا دیا ہے تو کون سی بات اللہ کی طرف سے آ رہی ہے؟ پتہ نہیں. آپ تو جو ملاٹے کہیں گے وہی مانیں گے. آپ جو اللہ کی طرف سے بات آئے گی اس کا کفر و قذب کریں گے. آپ نہ یوم الاخر کو مانیں گے. جو یوم الاخر کو ماننا کیا ہے بھائی؟ آج جو آپ کرو گے زمین کے ساتھ جو کرو گے وہی آگے نتیجہ آئے گا اور وہی آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے؟ اور کیا کیا تھا بنی اسرائیل نے؟ انہوں نے پھر فساد کرنا شروع کر دیا. انہوں نے بھی الملائکہ کو کفر کرنا شروع کر دیا. انہوں نے بھی الکتاب جو بعد میں کفر کر دیا. انہوں نے بھی جو مساکین یعنی کہ النبیین جو ہے ان کا کفر قذب کیا، انہیں قتل کیا. وہ بھی جو مال تھا اس کے اوپر طرف کھینچے چلے جاتے تھے اور لوگوں کو نہیں دیتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے تم مال کو جوڑ کر آ کے مال کے اوپر کھینچے چلے جا رہے ہو. ٹھیک ہے؟ تمہارے لیے سب کچھ ہے ہی مال کے علاوہ تمہیں کچھ نظر نہیں آتا، کسی کو تم نہیں دے رہے، اور یہی تم نے کیا، یہی تم کر رہے ہو. اور آگے کیا ہے؟ وآتى الزکاۃ. جب صلاۃ قائم کی جائے گی، ایسی سوسائٹی، ایسا معاشرہ قائم کیا جائے گا، ہر شے کو اس کے مقام پر رکھا جائے گا. آسمان و زمین میں ہر شے کو، یہاں تک کہ جو انسان ہے چور کو چور کے مقام پر، عورت کے مقام پر، مرد کو مرد کے مقام پر، جو بشر ہیں مرد ہوں یا عورت، ان میں جو صلاحیتیں ان کو صلاحیتوں کے اعتبار سے ان سے جو کام لینا ہے وہ کام لیا جائے، ان کو اس ذمہ داری کے اوپر رکھا جائے گا. پھر یعنی کہ جب اس طرح معاشرہ یعنی ایسا معاشرہ قائم ہوگا، ایسی صلاۃ قائم ہوگی، تو پھر دیکھنا کیا کرنا ہے؟ صلاۃ کے اندر جو خامیاں اس کو صلاۃ کو پاک کرنا ہے. الزکاۃ کا مطلب صلاۃ کو پاک کرنا ہے خامیوں سے. تو دیکھنا ہے کس وجہ سے چوریاں ہوتی ہیں. تو کیسے چوری ہوتی ہے؟ پیٹ کی وجہ سے. قتل ہوتا ہے پیٹ کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے. تو لہٰذا بھوک کیسے مٹے گی؟ وہی مال سے. تو لہٰذا اب کیا کیا جائے گا؟ مال سے یعنی صلاۃ کو پاک کر دیا، یعنی وہ خامیوں سے، خرابیوں سے، کجیوں سے، کمیوں سے، کوتاہیوں جو صلاۃ ہے اسے پاک کر دیا جائے گا. جیسے بھی کیا جائے گا، وہ یہ وقت طے کرے گا کہ جس وقت میں آپ موجود ہے اس وقت کون سی صلاۃ کو، تب اس صلاۃ کو پاک کرنے کے. یا زکوٰۃ کیا ہے؟ یعنی زکوٰۃ کہتے ہیں
پاک کرنے کو، خامی کسی شے کو کمیوں سے، کجیوں سے، کوتاہیوں سے، خامیوں سے، خرابیوں سے، نیگیٹیوٹی سے، نقائص سے پاک کرنا۔ تو الصلاۃ کو پاک کرنا ہے، جسے کہتے ہیں الزکوٰۃ۔ الزکوٰۃ کیا ہے؟ الصلاۃ کو، یعنی معاشرے کو خامیوں سے، خرابیوں سے، کجیوں کوتاہیوں سے پاک کر دینا، آسمان و زمین کو پاک کر دینا ان نیگیٹیوٹی سے۔ تو یہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، یعنی یہ تھا عہد جو ہم نے تم سے لیا تھا، جو تم نے ہم سے عہد کیا تھا، یہ تھا۔ اب جو لوگ بھی اس عہد کو پورا کر رہے ہیں، جو لوگ بھی اس عہد کو پورا کر رہے ہیں، تو پھر ان کو کیا والصابرین، وہ کیا، انہیں صبر کرنا ہے، وہ صبر کرنے والے ہیں۔ نہ صرف عہد کو پورا کر رہے ہیں بلکہ جب عہد کو پورا کرتے ہیں پھر صبر کہاں کرنا؟ صبر کیسے؟ صبر کہتے ہیں جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو بدلے میں آپ کے اوپر سختی آئے، تکلیف آ جائے، شدت آ جائے، حالات سخت ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے میں پھر چیخنا نہیں، چلانا نہیں، رونا نہیں، گڑ گڑانا نہیں، بھاگنا نہیں، بلکہ صبر کرنا، برداشت کرنا، ٹھیک ہے؟ والصابرین فی الباساء، باسا سخت ترین وقت۔ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جب تم الصلاۃ، جو الصلاۃ جسے رب نے الصلاۃ کہا، جب تم الصلاۃ قائم کرو گے تو تمہارے اوپر انتہائی سخت وقت آئے گا، تمہارے اوپر سختیاں آئیں گی، یہاں تک کہ والذرائی وحین الباس، والذرائی، تمہیں تکلیف تک پہنچائی جائے گی۔ جب تم الصلاۃ قائم کرو گے تو الصلاۃ قائم کرنے کی وجہ سے تمہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، تمہیں اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کن کی طرف سے؟ وہ جو الصلاۃ کا کفر کرنے والے ہیں، جو مشرکین ہیں، جو زبان سے تو کہتے ہیں ہم اللہ کی مانتے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے؟ وہ مومن نہیں ہیں، مشرک ہیں، وہ جو فساد کر رہے ہیں۔ تو جب تم الصلاۃ قائم کرو گے تو ان کی طرف سے تمہیں دشمنی کا سامنا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ ان کی طرف سے تکالیف کا، اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کی طرف سے زمین تنگ کی جائے گی۔ لہذا ایسی صورت میں جو کیا کر رہے ہیں؟ جو صبر کر رہے ہیں، ایسے وقت واہین الباسی، جب الصلاۃ قائم کرنے سے پھر کیا ہوتا ہے؟ انتہائی سخت وقت آ جاتا ہے، تو پھر ایسے وقت میں جو صبر کر رہے ہیں، اللہ اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں وہ لوگ، کون سے لوگ؟ جو سچ کر دکھا رہے ہیں، کس کو؟ جو عہد ان نے اپنے رب سے کیا ہوا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تو نے جس مقصد کے لایا ہم وہ مقصد پورا کریں، کیا؟ الصلاۃ قائم کریں گے۔ کیا ہے الصلاۃ؟ یہ ہے الصلاۃ، ٹھیک ہے؟ یہ ہے الصلاۃ۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو المتقون ہیں۔ بتایا تھا نا آپ کو، جب تک تقوی ہوگا نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا حق کیا ہے، ہدایت کیا ہے، الصلاۃ کیا ہے، غیر کیا ہے، کچھ بھی نہیں آپ کو پتہ چلے گا۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تقوی کی باغ دوڑ کرنی ہے، تقوی حاصل کرنا ہے۔ تقوی کیسے آتا ہے؟ وہ الگ موضوع ہے، وہ تقوی آتا ہے الصیام پر کا۔ تقوی ہم نے رکھ دیا الصیام پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ہماری بات کو مان رہے ہو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر صیام کتب تھے، یعنی اپنے اس کو بڑی ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، بالکل اسی طرح جیسے کتب تھے کن پر؟ ان پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ کیا ہو؟ اس کے ذریعے سے کیا ہو؟ جب تم صیام کرو تو ہم نے تقوی جو ہے صیام کے اوپر رکھ دیا، جب تم صیام کرو گے تو تمہیں تقوی مل جائے گا، تم متقی بن جاؤ گے۔ تو تقوی آتا ہے صیام سے، اور صیام کا کسی کو پتہ نہیں ہے صیام کیا ہے، جناب روزوں کو بنا دیا، اس کے اوپر بھی آگے چل کے صلاۃ کے بعد بات ہوگی، زکوٰۃ کے اوپر بھی ہوگی، اور صیام جو ہے اس کے اوپر بات ہوگی۔ جو روزے ہیں یہ سارا کچھ پرخچے اڑائیں گے کھول کھول کے، سب واضح کریں گے۔ بہرحال اب یہ جو آیت ہے، اس آیت میں آپ دیکھیں، اس آیت میں دو ٹوک الفاظ میں یہ بات بالکل کھول کر واضح کر دی گئی کہ وہ لوگ جو زمین کے ایک مخصوص مقام کی طرف اپنے چہروں کو پھیر لیتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، یہ جنت کی کنجی ہے، ہمیں اللہ نے یہ کرنے کا حکم دیا ہے، تو جان لو یہ البر نہیں تھا، اسے اللہ نے کبھی بھی البر نہیں کہا۔ اور یہ کیا ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں، یہ کن کا ذکر ہے؟ یہ کون ہے؟ دنیا میں وہ کون سی قوم ہے جن کا اس قرآن میں ذکر ہے؟ قرآن جن سے خطاب کر رہا ہے، قرآن میں جن کا ذکر ہے، دنیا میں وہ کون سی قوم ہے جو یہ حرکت کر رہی ہے، جن کا کہنا یہ ہے کہ زمین کے ایک مخصوص مقام کی طرف اپنا رخ کر لو، اگر تم زمین میں جہاں بھی ہو، ہر چیز اس کا جوڑا ہے، مشرق ہے اور مغرب ہے، یعنی زمین ہے، اگر آپ اس کے وسط میں ایک لائن ڈرا کریں گے تو یا تو آپ اس کے مشرق میں آئیں گے یا آپ مغرب میں آئیں گے۔ اگر آپ مشرق میں ہوں گے تو ظاہر بات ہے آپ کا رخ المغرب کی طرف، آپ کے سامنے المغرب آ جائے گا۔
المغرب، مخصوص مغرب آئے گا. اگر آپ مغرب میں ہیں تو آپ کے سامنے المشرق آ جائے گا. المشرق یعنی مخصوص مشرق. مخصوص مغرب یا مخصوص مشرق کیا ہے؟ زمین کا ایک مخصوص پوائنٹ. تو وہ کون سے لوگ ہیں جو زمین کے ایک مخصوص پوائنٹ کی طرف، زمین کے ایک مخصوص مقام کی طرف اپنا رخ کر کے یہ سمجھ رہے ہیں، یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہی تو دنیا میں آنے کا مقصد تھا، یہ ہے البر، جنت کی کنجی، یہ ہمیں اللہ نے کہا تھا کرنے کو، یہ کریں گے تو فلاح پائیں گے. جو یہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ جہنم میں جائے گا. کون سے ہیں؟ کیا وہ دنیا کی واحد مسلمان قوم نہیں ہے؟ کیا مسلمان قوم کا اس قرآن میں ذکر نہیں ہے؟ کیا مسلمان قوم سے خطاب نہیں کیا جا رہا؟ کیا مسلمان قوم یہ حرکت نہیں کر رہی؟ اور پھر سب سے بڑھ کر بات، یہ قرآن جو کیا ہے، قرآن میں قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کا ذکر ہے. قرآن کی کوئی ایک بھی آیت اس وقت تک بیان نہیں ہونا تھی یا نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ ایونٹ، وہ واقعہ ہوتا نہیں جس ایونٹ پر، جس واقعے پر قرآن کی وہ آیت یا آیات مبنی ہیں. تو قرآن کی یہ آیت اللہ کے ایک ایسے رسول کی تاریخ ہے، اللہ کے ایسے ایک رسول کا ذکر ہے، اللہ کے ایک ایسے رسول کے ذکر پر مبنی ہے. وہ رسول جس نے تب آنا تھا، مسلمانوں نے موجود ہونا تھا، جس کے آنے سے پہلے نمازیں پڑھی جانی چاہیے تھیں، یعنی مسلمان خود کو کہنے والے نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، اور ایسے میں وہ رسول آئے گا. اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کیا یہ محمد کا ذکر ہے؟ کیا مسلمان محمد کے آنے، یہ جو خود کو امت محمد کہنے والے، امت مسلمان کہنے والے ہیں، کیا یہ محمد کے آنے سے پہلے موجود تھے؟ کیا یہ محمد کے آنے سے پہلے یہ نمازیں پڑھ رہے تھے، یہ حرکت کر رہے تھے اور محمد نے آ کر یہ کہا تھا؟ نا، یہ آج تمہارا ذکر ہے، یہ قرآن کے بعد، یہ محمد کے بعد کا ذکر ہے. اور اس آیت نے اس وقت تک بیان ہی نہیں ہونا تھا جب تک کہ اللہ کا وہ رسول آ نہیں جاتا. اور وہ کون سا رسول ہے؟ وہ رسول آج تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے. اور آج تک کیا کسی کو پتا تھا قرآن کی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے؟ کسی کو علم تھا؟ آج یہ آیت بیان ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ یہ کس کا ذکر ہے؟ یہ کس کی دعوت ہے؟ یہ کس کی تاریخ ہے؟ یہ آیت کس کی تصدیق کر رہی ہے؟ اب بتاؤ ذرا، تمہاری نماز کے بھی پرخچے اڑ گئے. نہ صرف تمہاری نمازوں کے پرخچے اڑ گئے، بلکہ قرآن کی یہ آیت احمد عیسیٰ کے ایک ایک حرف کی تصدیق کر رہی ہے. قرآن کی یہ آیت تمہیں یاد دلا رہی ہے کہ اے خود کو مسلمان کہلوانے والو، یہ تھا وہ رسول، یہ تھا وہ حادثہ، یہ تھا وہ واقعہ جس کا قرآن کی اس آیت کی صورت میں آج سے 14 صدیاں قبل ذکر کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے؟ اب بتاؤ ذرا، اب کہاں جاؤ گے؟ اب تمہاری نماز کہاں جائے گی؟ تمہاری نماز کے پرخچے اڑا دیا یا نہیں احمد عیسیٰ نے؟ احمد عیسیٰ نے تمہاری نماز کو تمہاری جیبوں میں ڈال دیا، گھسیڑ دیا یا نہیں؟ اب بتاؤ ذرا. تم کہتے تھے یہ نماز جنت کی کنجی ہے، جان لو یہ جنت کی کنجی نہیں ہے، یہ جہنم کی کنجی ہے. نماز جنت کی کنجی نہیں ہے، نماز جہنم کی کنجی ہے. اے مسلمانوں، نماز جہنم کی کنجی ہے. ٹھیک ہے؟ احمد عیسیٰ کا چیلنج ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کر کے دکھائے. یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں. اب پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا ماننے والا کون ہے اور قرآن کا منکر کون ہے. اب پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو آنکھوں پر رکھنے والا کون ہے، قرآن کو سر پر رکھنے والا کون ہے، اور قرآن کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھنے والا کون ہے. قرآن کو ماننے والا کون ہے؟ احمد عیسیٰ اور احمد عیسیٰ کی دعوت کو ماننے والے. قرآن کا کفر کرنے والا، قرآن کا کذب کرنے والا، قرآن کے منکر کون ہیں؟ کون ہیں؟ خود کو مسلمان کہلوانے والے. اے مسلمانوں، تم لوگ اور تمہارے ملاٹے. ٹھیک ہے؟ قرآن کو اپنے سر پر رکھنے والا کون ہے؟ پلکوں پر رکھنے والا کون ہے؟ احمد عیسیٰ اور احمد عیسیٰ کی دعوت کو ماننے والے. اور قرآن کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھنے والا کون ہے؟ اے مسلمانوں، تم لوگ
قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے جان لو یہ تمہارے ملاٹے تمہارا مال کھا رہے ہیں، اور تم لوگ مانتے ہی نہیں۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جتنا ان کو قرآن کے قریب لایا جا رہا ہے یہ اتنا ہی قرآن سے دور بھاگتے ہیں، دور بھاگے جا رہے ہیں۔ قرآن غلط ہو سکتا ہے، سوال ہی پتہ نہیں ہوتا، سچ نہیں ہے، سر تمہارے سامنے ہے۔ اب بتاؤ اب کیا کرو گے، کہاں جاؤ گے؟ اسی آیت کے تسلسل میں ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یوں اس پہلو سے بات مکمل ہو جائے گی، پھر ہم بات کریں گے ایک اور پہلو سے، اگلے پہلو سے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 115 ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے اے مسلمانوں، اے عقل کے اندو، یہ جو تم کہتے ہو نا بھائی ایک خاص طرف ہی رخ کرنا ہے تو اللہ کی طرف رخ ہوگا، یہ تم کہتے ہو نا اس وقت کیا جی ہم جناب نماز کیا ہے، نماز تو اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، نماز میں کیا جی ہم اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، اور کدھر تم رخ کر لیتے ہو؟ تم اگر زمین میں مشرق کی طرف ہوتے ہو تو المغرب مخصوص مغرب کی طرف، اگر مغرب کی طرف ہوتے ہو مخصوص مشرق کی طرف، یعنی زمین کے ایک مخصوص مقام کی طرف تم رخ کر کے کہتے ہو اس وقت ہم اللہ کے سامنے چہرہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ کہا نا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اور الہ کے لیے ہے کیا المشرق اور المغرب۔ فَأَيْنَمَا، پس کہیں بھی ہو تم، جہاں کہیں بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، تولو فثم وجہ، یا جدھر بھی جس طرف بھی جہاں کہیں بھی تم اپنا رخ پھیرو گے، صرف مخصوص مشرق یعنی زمین کے مخصوص مقام کی طرف نہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو اور جدھر بھی جہاں کہیں بھی اپنا رخ پھیرتے ہو، اپنا رخ جدھر بھی کرتے ہو تو اس طرف تم اللہ کا وجہ، اللہ کا چہرہ، اللہ کا رخ ہی پاؤ گے۔ یوں نہ صرف یہ واضح ہو جاتا ہے اللہ کیا ہے، بلکہ تمہاری نماز کے پرخچے اڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا اللہ جدھر رخ کرو کیا ہے، کائنات ہی نظر آئے گی، کائنات کا ہی رخ ملے گا، کائنات نیچر آسمان و زمین، تو اللہ کیا ہوا، یہی کائنات، اور ظاہر ہے رہنمائی لینی ہے کائنات سے، اپنا رخ کرنا ہے کائنات کی طرف، اپنی زندگی کا محور بنانا ہے، مقصد و محور بنانا ہے کائنات کو، تو کائنات کیا یک طرفہ ایک ڈائریکشن ہے کائنات کی، ایک مخصوص کہیں ایک مخصوص مقام پر پڑی ہوئی ہے جی، ہر طرف کائنات ہے، ہر طرف اللہ ہی نظر آ رہا ہے۔ لہذا جدھر بھی رخ کرو تو جو بھی سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھو اور سمجھنے کے بعد عمل کرو، یہ ہے اللہ کی طرف سے رہنمائی۔ ٹھیک ہے، تمہاری نمازوں کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے، تمہاری نمازوں کے، تمہارے قبلے کے، تمہارے کعبے کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے، تمہیں کسی چیز کا نہیں پتا۔ دنیا میں سب سے بڑا گمراہ، جاہل اور قابل لعنت اور کوئی نہیں ہے سوائے مسلمان کے۔ مسلمان قوم بطور قوم ہماری یعنی رب کی لعنت کی مستحق ہو چکی ہوئی ہے۔ یہ آج تمہارے پاس آخری موقع ہے، یہ آج ہم جو صدا لگا رہے ہیں، جو ندا لگا رہے ہیں، جو آواز دے رہے ہیں، تو کیوں دے رہے ہیں؟ اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ جو لعنت سے بچنا چاہتا ہے وہ اپنا رخ ہماری طرف کر لے، اپنا رخ اس طرف کر لے۔ یہ آخری موقع ہے، اس کے بعد مارے جاؤ گے، جان لو۔ یہ چھانٹی کی جا رہی ہے، یوں ان آیات کی روح سے حق بالکل کھول کر واضح کر دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ ایسی اور بھی آیات ہیں، ان پر بھی بات کریں گے لیکن اور پہلوؤں سے۔ اب بڑھتے ہیں ایک اور پہلو کی طرف، اور ایک اور پہلو سے اسی قرآن سے الصلاۃ کیا ہے اسے کھول کر آپ کے اوپر واضح کرتے ہیں۔